نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرتے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہو کہ اے میرے پروردگار، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، ارحمہما، آپ بھی ان پر رحم و کرم کریں۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید سے متعلق ایک ضابطے کی بات ارشاد فرمائی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، توحید کے قائل رہو۔ اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا، اور آگے کچھ آیات میں کچھ احکام آ رہے ہیں جو تقریباً 15 کے قریب احکام ہیں۔ اس کو اگر یوں کہا جائے، یہ وہ احکام ہیں جو کسی ریاست کا منشور ہو سکتے ہیں، اس کے معاشرتی نظام کو سدھارنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک لاہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو آگے آنے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا جو حکم ہے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، توحید کا قائل رہنا۔ توحید فی العبادات، جہاں عبادات کی بات آئے تو صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو۔ اب والدین کے ساتھ جہاں معاملات کی بات ہے تو شریعت مطہرہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ تو اسی بات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی توحید کو بیان کیا تو ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے احکامات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر اور بھی ذرا تعبیرات ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، والدین میں سے بھی پھر والدہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر دیکھو کہ والدہ نے کس قدر مشقت کے ساتھ ایک بیٹے کو، بیٹی کو جنم دیا ہے، اور ولادت کے جو معاملات ہوئے ہیں تو کس قدر انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر دودھ پلانا، پھر دودھ چھڑانا، اس کی تربیت کرنا، یہ پورا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے بہت تاکید کی ہے۔ آپ نے بھی والدہ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا، اور 3 مرتبہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدہ کے ساتھ کرو، والدہ کے ساتھ۔ پھر 4تھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، ہاں اب تمہارے باپ کا نمبر ہے، باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآنی آیات میں اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اب حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آئے جو تمہیں ناگوار ہو، یا کوئی ایسی بات بھی وہ کر سکتے ہیں جو بات کے شریعت مطہرہ کے قوانین کے خلاف ہو، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ہو، تو تب بھی تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ایک الگ حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ ضابطے میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کرنا خالق کی نافرمانی کر کے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور خود قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کی ترغیب دیتے ہیں، نافرمانی کی ترغیب دیتے ہیں، تو پھر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس میں تو شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور ایک طرف والدین کا حکم اس کے خلاف ہے، تو یقینی طور پر شریعت مطہرہ کے احکام کو سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی والدین کے سامنے۔ والدین کہیں تم نماز نہ پڑھا کرو مسجد میں جا کے، تم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، تم نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا جبکہ اس پر فرض ہے روزہ، تو یہاں پہ والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن احسانہ، حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہاں سخت اور تند و تیز لہجہ نہیں اپنایا جائے گا، آنکھوں میں غصہ نہیں لایا جائے گا، ان کو گالم گلوچ یا تان و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ یہ مطلب ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو معاملہ ہے وہ کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو مشہور حدیث ہے، جس کو عام طور پہ رمضان میں بھی بیان کیا جاتا ہے، کہ آپ نے ایک موقع پر جبریل امین کی دعا پر 3 مرتبہ آمین کہا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تھے، انہوں نے مختلف دعائیں مانگی ہیں تو میں نے آمین کہی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے والدین ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اس سے والدین کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کا فرما بردار ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہو، اس حال میں وہ صبح کرتا ہے تو اس نے گویا جنت کے 2 دروازے جو ہیں ان کو اپنے سامنے پایا، اور اگر ایک ہے ان میں سے زندہ تو اس نے ایک دروازے کو پایا، اور جس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، سخت اور تند تیز لہجوں کا معاملہ کیا، فرمایا اس نے جہنم کے 2 دروازوں کو کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب کی رضامندی جو ہے وہ والد کی رضامندی میں ہے، رب کی جو نافرمانی ہے وہ والد کی نافرمانی میں، اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ، ایک بزرگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے کبھی مت چلو، لا تمشی امامہ، ان کے آگے نہ چلو، یعنی جب بھی یہ چل رہے ہوں اور آپ کے ساتھ چلو تو ان کے پیچھے چلو، یہ ادب کا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے ان کے بیٹھنے سے پہلے تم مت بیٹھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی بیٹھے نہیں اور تم پہلے بیٹھ جاؤ، یہ بھی ادب کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ پھر اب سوال ہوتا ہے کہ والدین حیات ہوں تو چلے یہ انسان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرے، اچھا برتاؤ کرے، جو پہلے کمی کوتاہی رہ گئی اسے نظر انداز کرے، اسے ختم کرے اور توبہ تائب ہو۔ لیکن جو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا پھر کیا حل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود ارشاد فرمایا۔ سوال ہوا ایک موقع پہ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص رشتے جو والدین کی وجہ سے ہیں ان رشتوں کو نبھاتا رہے، ان کو لے کر چلتا رہے، اور پھر جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانے والے کے جو رشتہ دار ہوا کرتے تھے، جو تعلقات والے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے۔ تو والدین کے ساتھ جو قرابت رکھنے والے ہیں یا ویسے دوستی رکھنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ان والدین کے جانے کے بعد اس نے سلوک کرتے رہنا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے ان 5 نمازوں کے بعد وہ اپنے والدین کا شکر گزار ہے۔ تو ویسے انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے یا نہ مانگے، جب وہ نماز میں کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو یہ خود بخود اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والا ہے۔ اور کیا ہی بہترین ہو کہ وہ والدین کے لیے دعا پھر یوں بھی مانگ دیتا ہو جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، تربیت کی ہے، میری ہر طرح کی تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا، اپنی راحت کو نظر انداز کیا اور میری جو راحت تھی اس کو مقدم رکھا، سب کچھ میرے لیے قربان کیا، تو تم بھی دعا مانگتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں خاص طور پر پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر اس سے بھی کوئی ہلکا جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے اف ہمارے جو ہے زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوں کا جملہ ہے نا، یہ ہوں کا جملہ بھی مت کہو، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ ہاں جو کوئی ایسی بات اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے والدین کہہ رہے ہیں جی بیگم کو طلاق دے دو، فلاں کر دو، اور پھر اس پر وہ روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حوالہ دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ طلاق دے دو۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ ہاں اگر والد حضرت ابراہیم ہو، اگر والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ مانے اس بات کو۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو تھے وہ متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے۔ آج کل جو والدین ہیں ان سے ایسی باتیں سرزد ہو سکتی ہیں کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرو، بچوں کے حقوق ادا نہ کرو، وہ ہمارے تجدید ہو، تو یہ مختلف پہلو ہیں۔ بعض جو ہیں وہ والدین کی خدمت میں اپنے اہل و عیال کے جو حقوق ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض اہل و عیال کے حقوق کے چکر میں اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں دونوں کی گنجائش نہیں ہے، دونوں کے حقوق برابر ادا کرنا ہے۔ جہاں والدین کی طرف سے کوئی ایسی فرمائش آ جائے جس میں بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، زوجہ کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، تو وہاں اس کے ماننے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم پھر بھی باقی رہے گا، احسانہ، حسن سلوک کا برتاؤ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ اصل میں حکم ہے جو شریعت مطہرہ کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔